رحیم حوض معصوم قم خاہران کے لیے ذاکرہ، عالمہ اور معلمہ کے بہترین آن لائن کلاسز کا اگلا سیشن جلد ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ فارم بھرنے کی آخری تاریخ 11 اپریل 2024 ہے۔ 13 اپریل سے کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ 3 مہینے سے 3 سال تک کا کورس موجود ہے، جس میں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے۔ 1 سال میں معلمہ، 2 سال میں عالمہ اور 3 سال مکمل کرنے پر ٹیچر اور معلمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی تمام دینی علوم کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ نبا کا علمی سفر انشاءاللہ گھر گھر۔ رابطہ کریں ان نمبرز پر۔ حوض معصوم قم، نبا فاؤنڈیشن۔ نبا فاؤنڈیشن، آپ کا فاؤنڈیشن۔ حوض معصوم قم میں بہترین آن لائن کلاسز کے ذریعے بچوں اور خواہران کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید وقار حیدر رضوی، اور اس وقت یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سرزمین مہوا گجرات سے، جو نبا کوئز کمپٹیشن کے لیے یہاں سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآنی لائف اسٹائل، اور اس کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ظہور حسین صاحب بخاری قبلہ و کعبہ۔ چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ہمارا جو پہلا سوال ہے قرآنی لائف اسٹائل کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ پہلے یہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ الحمدللہ، ماہ مبارک رمضان ہے، اور آپ نے یہ سوال پوچھا کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ خود ماہ مبارک رمضان کے متعلق پروردگار متعال کا ایک قول یہاں پر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 ارشاد ہو رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بنا کر کے بھیجا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہم نے نازل کیا، اور اس میں سب سے بڑا مقصد جو رکھا گیا ہے پروردگار متعال کی جانب سے وہ یہ ہے کہ انسان کی ہدایت ہو پائے، اس لیے کہ خود خداوند متعال نے اس انسان کو خلق کیا ہے، اور گویا انسان ایک الہی موجود ہے، الہی مخلوق ہے، اور خدا خود جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا چیز ہے۔ لہٰذا پروردگار متعال نے انسان کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کر دیا ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اسی مہینے کے اندر، ماہ رمضان کے مہینے میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے آپ سے محو گفتگو ہیں، اور یہ نزول رحمت الہی کا، نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت اور مکمل نظام حیات انسانی کا ایک کتابچہ ہے، جس میں مکمل طور پر انسان کی زندگی کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کا جو اصلی مقصد ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف کہ الہی قیادت جو ہے، وہ الہی قیادت کا فریضہ کیا ہے؟ یہ ناظرین کی خدمت میں آپ بیان فرمائیے۔ الہی قیادت، جو ہم نے عرض کیا کہ پروردگار متعال نے انسان کو جب خلق کیا ہے تو انسان کو سب سے پہلا جو انسان اس دنیا میں بنانا مقصود ہوا، وہیں پہ پروردگار متعال جملہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو ایک خاص منصب کے ساتھ، ایک خاص مقام کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ تو یہاں سے ایک دوسری چیز بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے لیے الہی قیادت کا ہونا لازمی ہے، یعنی انسان کو
خود مختار بنایا، انسان کو تمام چیزیں خوبیاں کمالات دینے کے ساتھ ساتھ میں سب سے مہم چیز یہ رکھی کہ خداوند متعال نے اس کو خود سر نہیں بلکہ اس کو ایک الہی قیادت کے زیر قیادت اور زیر تسلیم رہنے کی ہدایت فرمائی۔ لہٰذا الہی قیادت جو انسانوں کے معاشرے کے لیے ایک مکمل ہدایت کا نظام لے کر کے آتی ہے اور انسانوں کو ہدایت کرتی ہے، چاہے انسان کی فردی زندگی ہو، چاہے انسان کی جو ہے اجتماعی اور سوشل لائف ہو، ان سب کے لیے میں یہاں پر جو ہے بیان کر دوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ الہی قیادت کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ دو جگہوں پر ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے قرآن کریم میں، یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو ایک خاص شیڈول اور ایک خاص جو ہے لایا عمل کے تحت زندگی گزارنی ہے، یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایک خط ہمیں دیا جا رہا ہے، ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خدا کا مطیع اور فرما بردار رہنا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو نمائندہ ہے، اس کا جو نبی ہے، اس کی طرف سے بھیجا گیا جو رسول ہے، اس کا آپ نے مطیع اور فرما بردار رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار متعال نے اپنا نمائندہ یا اپنا ہادی معین کرتے ہوئے یہاں اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اولی الامر منکم، جو تفسیر میں یا جو اس کی قرآن کی تعویل جو بیان کی جاتی ہے اس میں بتایا گیا کہ اولی الامر سے مراد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں خداوند متعال کے حکم کے مطابق اور غدیر خم کے مقام پر ایک جگہ پر جو ہے ارشاد فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ لوگ جو مشخص کر دیے گئے بے عنوان ہادی، بے عنوان ائمہ اور بے عنوان رہبر، تو خداوند متعال نے ان کی جو تیسرے نمبر پر ہیں ان کی قیادت کا اطاعت اور ان کی جو ہے فرما برداری کا حکم جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں قیادت کے سلسلے میں، وہ جو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو طرح کی قیادتیں بیان ہوئی ہیں۔ خوب ایک جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدون بِأَمْرِنَا، ایک الہی قیادت ہے، آسمانی اور روحانی قیادت ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایک اور قیادت بھی بیان کی گئی ہے، ایک اور بھی جو ہے وہ ہادی گویا بیان کیا گیا ہے، ہدایت کرنے والا، لیکن وہ آتش کی طرف، جہنم کی طرف کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ لہٰذا الہی قیادت یہ رہی کہ انسان کو جو اللہ کی قربت، جو اللہ کی کیا کرے کہ خداوند متعال سے انسان کو جوڑنے کی طرف جو ہدایت کر سکتا ہے، پاکیزگی کی طرف ہدایت کرے، تو وہ قیادت جو ہے قابل یہاں پر جو ہے منظور ہے خداوند متعال کا۔ لہٰذا الہی قیادت یہ کرتی ہے کہ وہ انسان کو طاغوت سے، شرک اور کفر سے، ان چیزوں سے جیسے کیا کرتی ہے وہ نکالتی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہی ایک آیت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جیسا کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند متعال ولی ہے، جو لوگ مومنین ہیں ان کا ولی خدا ہے، کیا کرتا ہے کہ ان کو ہدایت کرتا ہے خداوند متعال من الظلمات الی النور، نور کی طرف جو ہے۔ لیکن والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہیں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو خدا کی خط پر نہیں ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت۔ یہاں پر بھی اسی دوسری قیادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے جو اولیاء ہیں یا ان کی جو قیادت ہے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت انسان کو کیا کرتی ہے؟ نور سے ظلمات کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کسی بھی سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ادارے کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنائی حفظہم اللہ تعالیٰ کا اجازہ بھی حاصل ہے۔ آپ سہم امام سے بھی اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंसानी ज़िंदगी के कितने महवर हैं और वो क्यों हैं और किस तरह से हैं, इस पर आप कुछ रोशनी डालिए। कुरानी ज़िंदगी, कुरानी तर्ज़ ज़िंदगी में हमने दो चीज़ें देखी हैं कि इंसान की ज़िंदगी गुजारने के दो अलग अलग क्राइटेरिए, दो अलग अलग जो हैं महवर हैं। एक उसकी इनफरादी ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, और एक इंसान की इज्तिमाई और सोशल लाइफ है। इंसान की इनफरादी ज़िंदगी के लिए भी कुरान करीम ने बेहतरीन हिदायत फरमाई है, और उसकी सोशल लाइफ, उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी परवरदिगार मुताल ने बेहतरीन हिदायत फरमाई है। इंसान की ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी के कुछ एक उसूल में आप हज़रात की खिदमत में यहाँ पर जो है आपके इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। उसमें परवरदिगार मुताल ने सबसे पहली चीज़ जो रखी है इंसान की इनफरादी ज़िंदगी में, बताया है कि जैसे कि कुरान करीम की आयत है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, जो है सबसे बेहतरीन मेयार इंसान की इनफरादी ज़िंदगी का वो है तक़वा। खूब इंसान मुख्तलिफ़ शऊब और कबाइल और कौमों और कबीलों में जो है बटा हुआ है, रंग और नस्ल के एतबार से अलग अलग है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का मेयार या इंसानी ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़ा मेयार जो है वो परवरदिगार मुताल यहाँ पर तक़वा इलाही, यानी खुदावंद मुताल से क्या रहना, खुदा का खौफ रखना, उन अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से। उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि कुरान करीम में इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर एक चीज़ और बयान की गई है जिसे तवक्कुल कहा जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करता है। यानी इंसान को अपनी ज़िंदगी में, इनफरादी ज़िंदगी में अपने ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर, किसी दुनियावी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपना पूरा जो ताल्लुक़ है, अपना पूरा डिपेंड है, वो किसके ऊपर रखना चाहिए, वो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पर इनफरादी ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये है कि इंसान इलाही मखलूक़ात के अंदर, इस दुनिया के अंदर क्या करे, तफक्कुर करे, तदब्बुर करे। ये उसकी ज़ाती और इनफरादी ज़िंदगी का एक पहलू है और नुमायाँ ज़रूरी है उसके अंदर कि इंसान जब मुतफक्कर नहीं होगा, इंसान सोच समझ के, अक्ल और शऊर के इस्तेमाल के साथ काम नहीं करेगा तो इंसान जो है गुमराह हो जाता है। इसी तरीके से इंसान की जो इनफरादी ज़िंदगी है उसमें तलाश और जुस्तजू है, उसके अंदर इताअत और तस्लीम है, जैसा कि इलाही क़ियादत के ज़ैल में भी हमने बताया कि इताअत और तस्लीम है। उसके अलावा जो है अखलाक़ हसना से भरपूर ये ज़िंदगी जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी है, अमानतदारी है, अमल सालेह है, और उसके साथ साथ ख़ुद साज़ी। ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसान की इनफरादी ज़िंदगी की कुछ जो ख़ुसूसियात हैं। इसी तरीके से इंसान की जो सोशल लाइफ है, जो दो महवर हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए कि ये जो मेन ज़िंदगी के पार्ट हैं, एक इनफरादी ज़िंदगी है और एक सोशल इज्तिमाई ज़िंदगी। इज्तिमाई ज़िंदगी भी जो है वो खुदावंद मुताल की मतलूब ज़िंदगी है। यानी आप यूँ नहीं कि आप सिर्फ़ इनफरादी ज़िंदगी गुजार देंगे तो वही खुदावंद मुताल की मतलूब ज़िंदगी है, ज़िंदगी का तरीक़ा है, या सिर्फ़ और सिर्फ इज्तिमाई ज़िंदगी ही खुदावंद मुताल की मतलूबा ज़िंदगी है। नहीं, बल्कि इनफरादी ज़िंदगी एक सीढ़ी बनेगी, एक वसीला बनेगी, मुकद्दमा बनेगी इज्तिमाई ज़िंदगी। और असल परवरदिगार मुताल ने इंसान को इज्तिमाई ज़िंदगी में एक हयात तय्यबा और एक कमाल वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है इस दुनिया में भेजा है। बस मैं यहाँ पर जो है खुलासतन बयान कर दूँगा कि हमारी जो इज्तिमाई ज़िंदगी है उसके अंदर भी कुछ, जैसे इनफरादी ज़िंदगी की कुछ खूबियाँ थी, ऐसे ही इज्तिमाई ज़िंदगी भी कुछ खूबियाँ हैं। वो यहाँ बयान कर दूँ कि उसमें इंसान को क्या रहना है कि ख़ुद महवर नहीं रहना है, हवा परस्त और नफ्स परस्त जिसको कहा जाता है इज्तिमाई ज़िंदगी में, तभी जा कर के इज्तिमाई ज़िंदगी गुजर सकती है। हवा परस्त होगा, ख़ुद परस्त होगा, तमाम मनफ़ियात को वो अपने लिए देखेगा, जो भी उस सूद है उसके हक़ में वही करेगा, वो ख़ुद जो है वो बन जाएगा एक मतलब पूरी दुनिया का मालिक बनने की कोशिश करा। लेकिन अगर दो दुनिया परस्त नहीं है, हवा परस्त नहीं है और जुल्म से किनारा कश है, मासियत और गुनाह से किनारा कश है, जो अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में तकब्बुर से किनारा कश है, तकब्बुर नहीं करता है, बुख़ल नहीं करता है, हिर्स नहीं करता है,
اس کے علاوہ کینہ اور ارتکاب فعل حرام معصیت سے دور رہتا ہے، تو اس سے اس کے اندر کچھ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی جو اجتماعی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ ہے وحدت سے جو ہے انسان کیا رہے گا، ہمکنار ہو جائے گا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کے علاوہ عدالت پسندی اس کے اندر آ جائے گی۔ اجتماع کے اندر انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عدالت پسند ہو، اور تبھی وہ ظلم کا مقابلہ کر سکے گا، ظلم اور جبر اور استکبار کو سے روک پائے گا اجتماعی زندگی میں، جب وہ خود کیا رہے گا کہ خود پرست یا ہوا پرست نہیں ہوگا اور ظلم کا مقابلہ کر سکے گا۔ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وہ جو الگو پذیری ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے، ایک اسوہ حسنہ بنایا ہے، ایک بہترین آئیڈیل بنایا ہے۔ تو اجتماعی زندگی میں ایک آئیڈیل چاہیے، ایک ہمیں کیا چاہیے کہ وہ چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کے ہم زندگی گزار سکیں۔ تو یہ آئیڈیل کس کو قرار دے پائے گا؟ کسی دوسرے کو اجتماعی زندگی میں۔ اگر وہ خود پرست ہے، اگر وہ ہوا پرست اور نفس پرستی کے اوپر چلتا ہے، تو وہ دوسرے کو اپنا آئیڈیل نہیں مان سکتا ہے۔ اور اسی چیز کے ساتھ ساتھ جو ہے اجتماعی زندگی میں جو ہے قرآن محوری بڑی ضروری چیز ہے، خدا محوری بہت ضروری چیز ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اپنا اجتماعی، وہ خدا کے لیے، خدا کی خاطر کرے اس میں، اور اسی طریقے سے قرآن کے روشنی میں انجام دے۔ یہ ہمارے لیے دو زندگی کے بڑے پارٹ ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرآن اور انسانی دشمن شناسی کے متعلق کچھ آپ بیان فرمائیں کہ کس طریقے سے انسانی دشمن کو پہچانا جائے۔ خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا ہے، ہمیں وہیں سے ابتدا اور آغاز خلقت انسان سے ایک چیز کی طرف اشارہ ملتا ہوا دیکھتے ہیں ہم کہ وہیں پہ ایک ذات موجود ہے جو خود کو انسان کا دشمن قرار دیتا ہے، اور وہ وہاں پہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں ان تمام انسانوں کو لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو کیا کر کے رکھوں گا، جیسا کہ اس نے سب سے پہلا بار جناب آدم جو ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ وار کیا ہے، اور انہیں جنت سے ورغلا کر کے گمراہ کر کے نکلوا دیا۔ تو یہ اس چیز کا جاگتا ثبوت ہے اور ایک قرآنی ثبوت ہے کہ انسان کے اوپر انسانی شیطانی حملات جو ہیں وہ بالکل کارمند ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا آغاز خلقت سے جس چیز کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص انسان قرآنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دشمن سے بھی کیا رہنا ہے، قدم بے قدم ہوشیار رہنا ہے۔ قرآن کے دشمن سے ہوشیار رہنا ہے، انسان کے دشمن سے ہوشیار رہنا ہے۔ وہ اپنے طرح طرح کے جو اتکنڈو اور ہیلوں سے جو ہے انسان کو کیا کر سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ تو جو ہوشیار ہے، جو مومن ہے، جو کیس اور ذکی انسان ہے، وہ اپنی پاکیزہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ دشمن کی شناخت بھی رکھنا اس کے لیے کیا ہے، لازم ہے۔ اس لیے میں یہاں پر اپنی اس گفتگو میں اس چیز کو ایڈ کر رہا ہوں کہ انسان کو پاکیزہ اور طیبہ زندگی گزارنے کے لیے جو قرآن نے اس کو کے لیے زندگی کو جو ہے ہدف قرار دیا ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے اس سے دشمن شناس ہونا ضروری ہے۔ میں چند ایک دشمن کے جو ہیلے اور اتکنڈے ہیں انسانی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ دشمن شناسی میں انسان کیا ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دشمن کا ہیلا اور ہتھکنڈا یہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے سارا یہ ریفرنس میں نے یہ اٹھایا ہے، تہمت اندازی، تہمت لگانا، یعنی جو سب سے پہلا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، شک اور شبہات، بہتان سے شک اور شبہات بڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ دشمنوں کا یہ کام ہو کہ جو مومنین ہیں ان کی صفوں میں کیا کر دیا جائے، اتھل پتھل ڈال دی جائے، تفرقہ اندازی ہو جائے۔ جیسا کہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور سب کے سب ایک ہو کر کے زندگی گزارو، لیکن شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالتا رہتا۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں اس تفرقے کے کتنی مثالیں موجود ہیں، اور یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا ہیلا ہے، جس سے
اس ماہ رمضان المبارک کے مادھیم سے ہم یہاں پر عرض کر دیتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ تفرقے سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شک اور تردید میں مومن کو ڈال دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بھئی انسان وہاں پہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہم اس راستے کو اختیار کریں یا اس راستے کو اختیار کریں، تو شک میں مبتلا کر دینا، تردید میں مبتلا کر دینا۔ ایک اچھا بھلا انسان اپنے ایک راستے پر، الہی راستے پر چل رہا ہے، تو اس کو جب شک میں مبتلا کر دیا جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی رفتار بالکل کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ ٹھٹھا مذاق دشمن کا ایک جو ہے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مذاق، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق، ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دھمکی، وہ دشمن کے ایک حملوں میں سے ایک حملہ دھمکی ہے۔ دھمکی، دھمکانا اور ہمیشہ ارہاب میں اور دہشت میں رکھنا درست ہے۔ دشمن جو شیطانی جو اعلیٰ کار ہوتے ہیں وہ مومنین کے لیے کچھ نہ کچھ چیلنجز جو ہیں ان کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے دھمکی آمیز جو ہے بناتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کیا رہتا ہے کہ دہشت میں لگا رہتا ہے۔ انسان جو ہے وہ مطمئن طریقے سے اپنی زندگی اور الہی زندگی گزارنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ناکام رہتا ہے۔ تو یہ دھمکی اور دہشت جو ہے خود ایک شیطانی ہتھیار ہے۔ اس کے علاوہ افواہ پھیلانا تہمت ہے، تو ساتھ ساتھ میں جھوٹی افواہ۔ اس کے علاوہ جو ہے دشمن کا سب سے بڑا ایک اور ہتھیار ہے جو بائیکاٹ ہے، یعنی ایک کی تحقیر کر دی، اس کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اس سے کیا کر دو؟ بھئی آپ اس کا بائیکاٹ کر لو، اس سے دوری اختیار کر لو۔ آج بھائی بھائی سے کیا رہا؟ دور ہے۔ خاندان کے اندر، سماج کے اندر، قوموں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کی تحقیر ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو پست سمجھا جا رہا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، یا ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے وہ کرنا، رواداری رکھنا جو ہے یہ کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ تو یہ دشمن کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے کہ وہ انسان کی تحقیر کرتا ہے، اس کا محاصرہ رکھتا ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دشمنی سازش یہ رہتی ہے کہ خبر چینی۔ بہت سارے جو ہیں وہ مومنین کی صف میں سے ہوتے ہوئے دشمن کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور ادھر کی خبر ادھر پہنچاتے ہیں تاکہ دشمنوں کی صفوف میں کیا ہو جائے؟ کمزوری آ جائے۔ دشمن جو ہے اپنے مومنین کے صفوف میں کمزوری آ جائے اور مومنین جو ہے اپنا کام اور جو ہے پروگرام اچھے سے انجام نہ دے سکیں۔ تو یہ یعنی خبر چینی، مخبری، یہ خود دشمن کا ایک وسیلہ اور ہتھیار ہے۔ اور آخری حربہ جو ہے دشمن جب پہچان جاتا ہے کہ مومنین کے صف میں تفرقہ ڈال چکا ہوں، تہمت اور بہتان کا استعمال کر چکا ہوں، شک اور تردید میں ڈال چکا ہوں، ان کی تحقیر، ان کا ٹھٹھا مذاق، ان کی صفوں میں جو ہے یہ تمام چیزیں میں پھیلا چکا ہوں، ان کو جو ہے قسمیں کی دہشت میں لا چکا ہوں، افواہیں ان کے خلاف میں پھیلا چکا ہوں، تو آخری اس کا وار ہوتا ہے جنگ کے میدان میں داخل ہو جانا اور جنگ کے ذریعے سے ان کا قلع کما کرنا۔ جب انسان کا دشمن، قرآن کا دشمن، خدا کا دشمن اس نے پورے پلان کے ساتھ جو ہے انسان کے اس کی جو ہے کیا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تو مومنین کو چاہیے کہ یہ اپنے ان تمام جو چیزیں میں نے بیان کی ان کے بالکل اگینسٹ اپنے آپ کو کیا کر سکیں؟ مضبوط کریں۔ اگر وہ تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے تو یہ تفرقے کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ اگر وہ تہمت اور بہتان ہے تو انسان کو اپنے اندر سے صفوں سے یہ چیزیں ہوشیار رہیں تاکہ پھر یہ انسان جو ہے دشمن کا اعلیٰ کار نہ بن سکے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں قبلہ۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف کہ انسان کے الہی کمالات اور خصوصیات کیا ہیں قبلہ؟ یہ ناظرین کی خدمت میں بیان فرمائیے۔ بہت ہی عمدہ سوال ہے، انسانی کمالات۔ بہرحال یہ ایک میرے لیے میرا ذاتی، میں اپنا ایک چیز عرض کر دوں یہاں پر کہ مجھے اس چیز پہ خود بہت ایک گرو محسوس ہوتا ہے، فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب پروردگار متعال اس انسان کو خلق کرنا چاہتا ہے تو وہیں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, यानी परवरदिगार मुताल ने इंसान की खिलकत को बिल्कुल जो है ज़र्रा ज़र्रा यहाँ पर इशारा फरमाया है कि मैंने इसको ख़ुद अपने हाथों से सजाया संवारा है, बनाया है और इसके अंदर अपनी रूह फूंकी है। तो सबसे पहली खूबी तो यह है कि इंसान के अंदर रूह इलाही है, जो परवरदिगार मुताल कहता है फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। उसके बाद जो है इंसान की खूबियों और कमालात में से ये ऐसा किसी दूसरी चीज़ के बारे में आप देखें कि नहीं मिलेगा आपको कि अल्लाह ने ख़ुद उसको अपने हाथों से सजाया संवारा और उसके अंदर उसकी अपनी रूह डाली हो। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो हम देखते हैं कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन अक्ल से नवाजा है, बेहतरीन अक्ल के जो है जो इंसान को अक्ल और शऊर मिला है, ये कायनात की किसी शय को इतना अक्ल और शऊर नहीं दिया गया है। इंसान आकिल पैदा किया गया है और इसके अक्ल में हमेशा और हमेशा है क्या तरक्की होती है, यानी हमेशा अक्ल के अंदर ये गुंजाइश है कि ये क्या करता जाए, ये तरक्की करता जाए। उसके अलावा इंसान के अंदर परवरदिगार मुताल ने क़ल्ब सलीम बनाया है, उस क़ल्ब का अलग जो है इस्तिफ़ादा है, ये अल्लाह के अता करदा उसके अंदर खूबी खसूसियत और कमाल है। ज़मीर पाक से इंसान को जो है परवरदिगार फ़ितरत पाकीज़ा के ऊपर इंसान को खल्क़ किया गया है। फ़ितरत पाकीज़ा, शऊर, क़ल्ब सलीम और रूह और नफ्स पाकीज़ा। नफ्स दो तरह के हैं, नफ्स रज़ीला भी है लेकिन नफ्स पाकीज़ा जो है परवरदिगार मुताल ने इस इंसान के अंदर खल्क़ किया है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर कमालात रखे गए हैं, इंसान के अंदरूनी कमालात हैं, इंसान के अंदरूनी गाइड हैं जो अल्लाह ने इसे अता किए। ये इसके अगर चाहता भी तो इंसान को ये ख़ुद खल्क़ करने के ऊपर जो है इंसान कादिर नहीं है। इंसान अक्ल को खल्क़ नहीं कर सकता, इंसान क़ल्ब को खल्क़ नहीं कर सकता, इंसान शऊर को, इंसान अपने ज़मीर को खल्क़ नहीं कर सकता है। तो ये अल्लाह की खुदा दादी वो बड़ी अजीम नेमतें हैं कि जो इंसान को बाकी तमाम चीज़ों से जो है बरतर करार देती हैं, इंसान के कमाल का जो है वो ज़मीना बनती हैं। खूब उसके अलावा जो है इंसान के बाहरी जो कमालात हैं जो किसी चीज़ को जो इंसान को जो है मिले हैं, वो यह है कि इंसान को पैगंबरों का एक लंबी चौड़ी जो है क्या दी गई है, 1,24,000 अम्बिया जैसा कि हम कहते हैं कि भेजे गए हैं। एक कतार अम्बियाओं की इंसान की हिदायत के लिए भेज दी है परवरदिगार मुताल ने। एक किताबें परवरदिगार मुताल ने अपनी जानिब से इंसान के लिए गा बगा जो है उतारी हैं। तौरात क्या है, इलाही किताब है इंसान की हिदायत के लिए। ज़बूर है, इंजील है, सहीफ़े हैं। ख़ुद कुरान करीम के जिस माह मुबारक में, जिस माह पाक और तय्यब में हम बैठे हैं, जिसका महीना नुज़ूल कुरान का महीना है, ये इलाही किताब है, जिसकी बारे में मैं आपकी खिदमत में एक और चीज़ भी अर्ज़ कर दूं कि आज इस वक्त अगर इंसान के पास वाहिद कोई इलाही सनद मौजूद है वो ये कुरान है। दुरुस्त है, नबी मौजूद नहीं है, इमाम पर्दाए गायब में है, तो हमारे पास जो है सबसे जो अथेंटिक और हकीकी सनद है वो कुरान करीम है, जो हिदायत के लिए हमारे पास मौजूद है। ये इंसान के पास जो है इलाही और इंसानी कमालात हैं जिसके ज़रिए से इंसान को इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इंसान को ईमान और अमल साले अंजाम देना है, जिसका परवरदिगार मुताल ने वादा किया है कि जो शख्स ईमान और अमल साले अंजाम देगा उसको फलन्नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे एक बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। वक्त हमारा यहीं पर क़िबला तमाम होता है। मोहतरम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम खुदाफ़िज़ी करते हैं आपसे। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हौज़ मासूम याक़ूब में बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों और ख़ाहरान को दीनी तालीम दी जाती है।